ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد ہم اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب سے بات کریں گے کہ ان کی تنظیم جو وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے یہ پیسے تقسیم کر رہی ہے وہ کیسے یہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں، کیا کرائیٹیریا ہے، کن بنیادوں پر کیسے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے، کیا میرٹ ہے اس قرضے کو دینے کا، سیاسی بنیادوں پہ دیا جاتا ہے، غیر سیاسی بنیادوں پہ دیا جاتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب ہم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے لیں گے کہ ان کی تنظیم یہ 5 ارب روپیہ جو حکومت پنجاب نے انہیں دیا ہے اس وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے لیے کیسے تقسیم کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو چیئرمین ہے اخوت کے، جس کے تحت غریب لوگوں کو قرضے دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر امجد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب، قرضے کی رقم بہت کم ہے، 15,000 سے 50۔ کوئی آدمی ان میں کوئی کاروبار واقعی کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے 10,000 روپے سے لے کے 50,000 روپے تک ہے۔ تو جو ہمارا فوکس ہے نا، جو ہمارا ٹارگٹ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ آپ نے بیسیوں بلکہ سینکڑوں لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی سڑک کے کنارے سبزی بیچ رہے ہیں، پھل بیچ رہے ہیں، لنڈے کی دکان لگائی ہوئی ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، اس قسم کے لوگ۔ تو ہم نے جو سرویز کیے ہیں مختلف پاکستان کے شہروں میں، 150 کے قریب ایسے کاروبار ہیں جو 30-40 ہزار روپے کے بنیادی سرمایہ سے شروع ہو سکتے ہیں۔ پھر بعض لوگ اس میں سے 10-20-30 ہزار اپنی طرف سے بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو یوں یہ رقم اتنی ضرور بن جاتی ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں، اور یہ پہلا قدم ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو 20 ایسے ٹیکسٹائل مل اونرز کی مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے ایک سائیکل پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھی اور وہاں سے اپنا کام شروع کیا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سامان بیچا، اور وہاں سے وہ ٹرینری کے بڑے مثالیں۔ میرا مطلب ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ میں ٹیکسی چلاتا تھا، پر وہ ایک آدھ مثال ہے، اور ہمیں تو میجورٹی کی مثالوں کو سامنے میں عرض کروں کہ ہم ایک نرسری ہیں، ہم بڑے قرضے دیتے ہی نہیں ہیں بائی ڈیزائن۔ یہ جو آپ نے 10 سے 50 کی لمٹ رکھی ہے، آپ اس کو سفیشینٹ سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے کہ یہ لاکھ روپے تک ہونی چاہیے، 1.5 لاکھ تک ہونی چاہیے، یہ 50,000 تک ہی؟ دیکھیں، یہ پہلے جب ہم نے کام کا آغاز کیا تو یہ 10 سے 20 ہزار تھی، پھر 20 سے ہم نے 30 ہزار کی، اور اب یہ 50,000 روپے تک ہو گئی ہے۔ اور اب ہم نے ایک اور بھی اسکیم بنائی ہے کہ جو گریجویٹ کر جاتے ہیں یہاں سے، ان کے لیے ہم نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن نے ان کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی اسکیم بھی بنائی ہے۔ یعنی جو وہ لوگ گریجویٹ کریں گے ان کی ضروریات بڑھیں گی اور ان کے اندر انٹرپرینیوریل ایبلٹیز ہمیں نظر آئیں گی، اسی طریقے سے ہم اس رقم کو اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ جو رقم ہے نا، یہ صرف ہمارے ڈیزائن نہیں ہے، یہ ریسرچ دنیا بھر میں ہوئی ہے، اور ہمارے جیسے ممالک جن میں اسی طرح کے سوشیو اکنامک اور بزنس انوائرمنٹ ہے، ان کے لیے تقریباً اسی طرح کی رقم ہوتی ہے۔ پاکستان میں دیکھیں، کوئی کام بھی بغیر سفارش، ریفرنس، آپ اپنا سی وی بھی دیں تو اس کے نیچے ایک کالم ہوتا ہے ریفرنس۔ گھر میں ڈرائیور رکھیں تو اس سے پوچھتے ہیں کوئی ریفرنس دے دو، کوئی گارنٹی دے دو۔ کیا گارنٹی لیتے ہیں آپ ان غریب لوگوں سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ کولیٹرل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ جب فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہوتی ہے نا، تو اس میں 2 طرح کے کولیٹرل ہوتے ہیں۔ ایک کولیٹرل ہے کہ آپ کے پاس کوئی فزیکل کولیٹرل بن جاتا ہے، مثلا آپ کے پاس جائیداد ہے، زمین ہے، گھر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کو آپ کولیٹرل بنا۔ جس کے پاس یہ ہے وہ آپ کے پاس، میں وہی عرض کروں نا، ایک تو یہ نظام ہے۔ اب اس نظام کا خامی یہ ہے کہ جو 30-40% افراد خط افلاس سے نیچے رہتے ہیں، وہ تو اس نظام کے تحت کبھی بھی قرضہ نہیں لے سکتے، ان کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس نظام کو متبادل کے طور پر ہم ایک کہتے ہیں سوشل کولیٹرل، یعنی کسی شخص کا اپنے معاشرے میں جو سماجی رتبہ ہوتا ہے، وہ خواہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کا کچھ نہ کچھ سماجی مقام ضرور ہوتا ہے۔ غریب کا تو کوئی نہیں، دیکھیں، غریب بھی لوگ کم از کم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے، یہ قابل بھروسہ ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ محنتی ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ یہی چیز کیپٹل کہلاتی ہے۔ تو اسی چیز کی بنیاد پر ہم اس سوشل کیپٹل کو اسیس کرتے ہیں۔ 3 یا 4 افراد مل کر ایک گروپ بناتے ہیں، ایک دوسرے کی ضمانت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ضامن بن جاتے ہیں، اور یوں اس باہمی نظام کے تحت اس کو 20-30-40 ہزار روپے مل جاتے ہیں۔ 4 لوگوں گروپ بنائیں گے تو چاروں کو ملے گا، 4 کو ملے گا، اور ایک دوسرے کے وہ گواہ بن جائیں گے۔ تو اس کا سروے کرتے ہیں؟ جی، ایکچولی ہوتا جو ہے نا کہ ہمارے پاس ایک دفتر ہے، اس دفتر میں لوگ آ کے، کسی محلے میں وہ دفتر ہے، پور لوکیلٹی میں، وہ شخص جس کو قرضہ درکار ہے وہ درخواست دیتا ہے۔ ہمارا جو
عملہ ہے جس کو لون آفیسر ہم کہتے ہیں، وہ اس کے گھر جاتا ہے، اس کے محلے میں تھوڑی بہت اس کی وہ کھوج لگاتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے، وہ ڈرگز میں انوالو تو نہیں ہے، کرمنل تو نہیں ہے، اس کی کوئی لڑائی جھگڑے کی شہرت تو نہیں ہے، محنت کرنے پہ یقین رکھتا ہے، بھکاری تو نہیں ہے. اس کو ہم سوشل اپریزل کہتے ہیں. پھر اس کی اپریزل ہم کرتے ہیں کہ کیا اس کو کام کا سلیقہ ہے، کام کا ہنر ہے، اس کو وہ اسمارٹ انف ہے کہ اپنا کاروبار کر سکے. تو یہ چند بنیادی سوالوں کا جب جواب ملتا ہے مثبت میں، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھی تمہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے. پھر ہم اس کا وہ انٹرپرائز کو اسیس کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے جی مجھے ریڑھی لگانی ہے تو مجھے 50,000 روپے دے دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ریڑھی تو 10,000 روپے میں لگتی ہے. تو اس طرح کے سوالوں کا جواب وہ لون آفیسر کتنے دن میں یہ کام کر لیتے ہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ہفتے میں. 3 سے 4 ہفتے میں جی لیکن اس سے کم ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپر لمٹ یہ رکھی ہوئی ہے. جو لوگ آپ سے قرضہ لیتے ہیں ان کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہوتا ہوگا، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اکثر، تو پھر ان کی یہ گارنٹی بھی نہیں ہوگی کہ کل شفٹ بھی کر جائیں گے، کیا کریں گے؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم شک سے ہٹ کر اعتماد کی بنیاد پر کام کا آغاز کرتے ہیں. کوئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آدمی غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ nobody is wrong اور nobody is immoral unless he proves it otherwise. تو ہمارے اس پورے کام کا نظام کی جو بنیاد ہے وہ باہمی اعتماد پر ہے اور انسانی جو ہائیسٹ مورل ویلیوز ہیں ان کے اوپر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مواخات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ شخص اپنے آپ کو درست ثابت کرتا ہے. ہم اس اصول پر عمل کرتے ہیں کہ اگر آپ گلاب کا بیج بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل نہیں اگائیں گے. تو اس کانسیپٹ کے حوالے سے ہم ایک کنونشنل بینکنگ سے ہٹ کر ایک سماجی رویوں کو بیچ میں انٹیگریٹ کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ بنیادی طور پہ ایک NGO ہیں، نان گورنمنٹ، لیکن آپ نے اب گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دی اور سرکار کا پیسہ اب آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. سرکار سیاسی ہوتی ہے، سیاسی افراد پر مشتمل ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، ایک حلقہ انتخاب ہوتا ہے، ایک سیاسی فالوئنگ ہوتی ہے. آپ اس سب کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نے دیکھیں یہ بالکل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ہم ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، ہمارا سیاست سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کام خدمت ہے. ہم اگر حکومت سے یا ریاست سے تعاون کرتے ہیں یا ریاست ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے تو وہ اس ملک کے عوام کے وسائل کا درست استعمال ہے. یہ NGOs اپنا آڈٹ نہیں کراتی ہیں اور یہ میرا مطلب ہے کہ بہت کسی بھی NGO کے اندر بہت گھپلے ہیں، 40-50% تو اپنے ایکسپینس میں نکال جاتی ہیں جو بھی ڈونیشن ملے. ایک تو ہماری ایک اپنی انٹرنل آڈٹ کی ٹیم ہوتی ہے جو کہ قانون کے مطابق ہمیں بنانی ہے، جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو رپورٹ کرتی ہے، مینجمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اور فرم ہائر کی ہوئی ہے جس کو ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کہتے ہیں. وہ بھی مستقل بنیادوں پر ہمارا آڈٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی ڈائریکٹلی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کو انفارم کرتی ہے. نمبر 3 حکومت کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں، حکومت نے اپنا ایک علیحدہ سے تھرڈ پارٹی جو ہے آڈیٹر وہ مقرر کیا ہوا ہے. اور حکومت کی پابندی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جن ٹاپ کی 5 فرمز کو ڈکلیئر کیا ہوا ان میں سے آپ نے منتخب کرنا ہے. چوتھا نظام ہمارا ایک سالانہ ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ 4 نظام ہم نے بنائے ہیں، کوئی ایسی ہم سے غلطی نہ ہو جس سے اس نظام کو کوئی نقص پہنچے. تو ہم قدم قدم پر، اور پھر سب سے بڑا آڈٹ یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا میکنزم مساجد میں ہے اور وصولی کا نظام بھی وہیں پر ہے، اور تمام ٹرانزیکشنز ہیں وہ بینکس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، کیش کا لین دین نہیں ہوتا. تو جتنے بھی پروڈینشل گائیڈ لائنز ہیں اور ریگولیشنز ہیں اور سیف گارڈز ہیں الحمدللہ ہم نے وہ پورے. اب تک کتنے پیسے تقسیم کر چکے ہیں، کتنے لوگوں میں، اور خواتین کی شرح کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 20 ارب روپے سے زائد کی رقم جا چکی ہے تقسیم، اور تقریباً 11 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو جا چکی ہے، اور اس میں 40% قرضے خواتین نے استعمال کیے ہیں. ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ ہم مرد اور عورت کو قرضہ نہیں دیتے، ہم خاندان کو قرضہ دیتے ہیں، اور اس خاندان کا جو قرضہ ملتا ہے اس درخواست کے اوپر مرد کے بھی دستخط ہوتے ہیں اور عورت کے بھی دستخط ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیملیز کو اسٹرینتھن کرنا ہے. پھر ہم ان کو اختیار دیتے ہیں گھر والوں کو کہ جس کو کام آتا ہے وہ کام کر سکتا ہے، وہ عورت کر سکتی ہے، مرد کر سکتا ہے. تو ہمارے 40% قرضوں کو استعمال خواتین نے کیا ہے اور باقی جو قرضے ہیں وہ مردوں نے. شہروں پر فوکس ہے جبکہ ضرورت دیہات میں ہے، چھوٹے ٹاؤنز میں ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 60% جو لونز ہیں نا وہ چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں. بڑے شہروں میں ہمارے لونز 40% یا اس کے لگ بھگ ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں
کہ بڑے شہروں میں تو بہت سارے اور وسائل بھی ہیں، نوکری کے اور روزگار کے اور بہت سے ذریعے بھی ہیں، تو چھوٹے شہروں میں یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے لوگوں کی مائگریشن کو بھی آپ روک سکتے ہیں، لوگوں کو ان کے گھروں میں روزگار دے سکتے ہیں، ان کے لیے اور بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور لوکل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی تو پھر آپ ملک کے جو ہے نا خوشحالی کے جو ثمرات ہیں یہ برابر برابر تقسیم ہوں گے۔ باقی صوبوں میں بھی ایسے شروع کیا ہے یا صرف پنجاب گورنمنٹ نے پیسے؟ آغاز ہم نے پنجاب سے کیا تھا، ایک سول سوسائٹی کے طور پر 10 سال تک ہم یہ کام بغیر ریاست کی مدد کے کرتے رہے، لیکن پھر ہمیں دانشور حضرات نے ہی کہا کہ آپ اگر صرف سول سوسائٹی کی مدد سے کریں گے تو 100 سال میں اپنی منزل پہ پہنچیں گے، تو جو ریاست کے وسائل ہیں وہ بھی تو اس دھرتی کے وسائل ہیں، آپ ان تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اور پھر حکومت نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قوت تنظیم کے دفتر کو بھی دیکھنا چاہیں گے کہ وہاں جو کلاتھ بینک ہے، لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، ڈیٹا بیس کیا ہے، لوگوں سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں قوت کی بلڈنگ کی تیسری منزل پہ ایک ایسے کمرے میں لے آئے ہیں جہاں کپڑے ہی کپڑے ہیں ہر طرف اور کپڑے پیک کیے جا رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا جگہ ہے، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں اور وہ ان کا کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو لگتا ہے کہ کپڑوں کی دکان ہے۔ جی، یہ ہم اس کو کلاتھ بینک کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کے اپنے زائد کپڑے ہمیں وہ بھیج دیتے ہیں، ہم ان کپڑوں کو پھر مرمت کرتے ہیں، پھر ان کو ڈرائی کلین کرتے ہیں، پھر ان کو بڑے خوبصورت لفافوں میں پیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان پاکستانیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو پیش کرتے ہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جن کے پاس سردیوں اور گرمیوں میں موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب کپڑے نہیں ہوتے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہم 2 لاکھ جو لفافے ہیں کپڑوں کے وہ لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں، اور ملک کے سارے حصوں میں یہ تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے اس اخوت کلوتھ بینک کے امپلائیز ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو سیتے ہیں، پروتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، دھلاتے ہیں، پیک کرتے ہیں، اور پھر یہ کپڑے ان کی محبت کے ساتھ پورے پاکستان میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ پہلے یہ کپڑے آتے ہیں لوگوں کے گھروں سے، اچھے کپڑے یا بیچ میں سے پھٹے ہوئے بھی نکل آتے ہیں، تو وہ لیدا لیدا کر کے ان کی سوٹنگ کرنی ہے، ان کی میچنگ کرنی ہے، ان کو طے کر کے پریس کر کے تو شاپر میں پیک کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ہم 2 شرٹ جو نا ایک شاپر میں پیک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا پیغام اوپر آپ نے لکھا ہے؟ جس طرح آپ اپنے بھائی کو اپنا استعمال کیا ہوا کپڑا دیتے ہیں تو اس میں آپ کی محبت ہوتی ہے، خیرات نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اخوت کی طرف سے تحفہ، پیار، محبت اور وقار کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ پورا پاکستان بھائی بہن ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو لوگ آپ کو ایسے شادی کے کپڑے بھی دے کے جا رہے ہیں؟ جی، یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 2-2 3-3 لاکھ کے کپڑے، خاص طور پر خواتین برائڈلز بناتی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے تو بس ایک ہی دفعہ پہننا تھا، پھر وہ ہمیں دے دیتی ہیں، اور ہم پھر ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کوئی آ جاتا ہے استعمال کرنے کے بعد پھر ہمیں واپس کر دیتا ہے، اور پھر کوئی اور آ کر لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے لوگوں میں گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ کے کپڑے جو ہیں اس میں آپ کی خوشبو ہے تو وہ گھومتی رہے گی، آپ کی خوشبو پھیلتی رہے گی، لوگ آپ کو دعا دیں گے۔ کیا ٹرن اوور ہے اس کلوتھ بینک کا؟ کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت ہم نے تو ایک چھوٹا سا ایک تصور تھا، ہم نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے شروع کیا، اور اب ہم مخالف 20-25 ہزار کپڑے ہر مہینے پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے یہ ریاست نہیں دے، یہ آپ دیں، میں دوں، وہ لوگ دیں جن کی وارڈروبز میں 100 سوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کیسے تلاش کرتے ہیں جن کو کپڑے چاہیے؟ اخوت کے تقریباً 400 شہروں میں ہمارے دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، تو ہم وہاں پر نیڈ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا اب حال ہی میں زلزلہ آیا چترال میں، تو ہم نے وہاں پر رضائیاں اور مختلف چیزیں، کپڑے بھیجے۔ اسی طرح سے سکردو میں آج کل برف باری ہو رہی ہے، تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ گرم کپڑے وہاں بھیج دیں۔ پچھلے دنوں تھر میں ہم نے 200 کپڑے تھر کے بچوں کے لیے، ایک صاحب نے نئے سویٹر 2 لاکھ روپے کے خرید کے دیے، وہ ہم نے بھیجوائے۔ تو اس طریقے سے مختلف علاقوں میں لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے، اور ہمارے جو ملازم ہیں وہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جی اس علاقے میں یہاں پر اس قسم کی ضرورت ہے۔ تو یہ کپڑے تو ہیں، یہ تو آپ اپنے بھائی کو، بہن کو ہر وقت دینے کے لیے۔ امیر لوگوں کی وارڈروبز میں تو بہت کپڑے رہتے ہیں، وہاں سے نکالنا ہی بس اب آپ کا کام ہے۔ بس یہ دستک دینا ہمارا کام ہے، نکالنا تو انہوں نے خود ہے، آپ ہی دستک دیں، ان کو بتائیں، اور دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے اپنی محبت کا، بھائی چارے کا، اخوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے قوت کا کلوتھ بینک دیکھا ہے، آئیے اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ قوت کا باقی دفتر دیکھیں۔ آپ نے اب تک 11 لاکھ لوگوں کو قرضہ دیا، سب کا ریکارڈ موجود ہے؟ جی، یہ سارے کے سارا 11 لاکھ لوگوں کا نام، شناختی کارڈ، ایڈریس، کتنی آمدنی تھی، کتنا قرضہ دیا گیا،
کیا کاروبار اس نے کیا، یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. میں 2010 کے فلڈ میں متاثر ہوا تھا. میرا گھر بیسیکلی ساجن پور ہے. وہاں میں نے ٹاپ کیا تھا انٹر میں. اس کے بعد میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ میں اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکوں. میرے والد صاحب وفات پا چکے تھے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہاں لے آئے. انہوں نے یہاں مجھے گریجویشن دلوائی اخوت کتابوں سے. اس کے بعد میں اب ماسٹر کر رہا ہوں. نیشنل بیسس پہ لرننگ کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی اخوت کا والیوم بڑھا تو ہمیں سیکھنے کو بہت ملا. ایونٹس کے حوالے سے بات کروں تو ہمیں سیکھنے کو بہت ملا کہ ہمارا کریڈٹ اسٹاف کتنی موٹیویشن سے یہ کام کرتا ہے اور ہماری اکوپمنٹ میں اور اضافہ ہوا. یہ جو وہ ٹیم ہے جس نے 9,500 کے لگ بھگ لوگوں کو ایک دن میں یہ لاہور میں قرض حسن دیا، تو میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ کیوں بھائی کیسا لگا آپ کو یہ تجربہ؟ آپ خوش ہیں ان سے؟ تو اس سے آپ کو کیا اور بھی جذبہ ملا کہ آپ نے اس ملک سے غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لینا ہے؟ We're here doing some research on Akhuwat clients and trying to understand new products that could potentially be offered to them. Specifically, we're looking at alternatives to just debt-based products and offering a variety of different products to individuals, and one which could be interesting to them is more musharaka-based product where there is sharing of profit and loss between the financial institution and the borrower. And we firmly believe that poor people should also have an access to a different variety of financial tools, some debt-based, some equity-based, just as many wealthier people have access to different variety of tools. اخوت ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس سے میرا خیال ہے اٹس اے لاجک ڈیفائنگ آرگنائزیشن، اور ہمیں آج پاکستانیز بڑا پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیسڈ آن پرنسپلز آف اسلام ہے. اور جو ماڈل پوری دنیا میں گرامین بینک کا یوز کیا جاتا ہے، جو اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں 30% کے قریب اور بھی یہاں پہ لوکل آرگنائزیشنز ہیں، اخوت سود سے پاک ہے. اور اتنا مجھے سمجھ کبھی نہیں آئی کہ اتنا لاجک ڈیفائنگ ہے، اور جس طرح سے انہوں نے لونز دیے ہیں ایک اتنا انسپریشنل تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں بلکہ جس نظم و ضبط سے انہوں نے کیا ہے وہ حیران کن تھا. مگر قوم کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنا خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے بادشاہی مسجد میں کہ وہ قابل تعریف ہے. سو اٹ واز فینٹاسٹک. میرا خیال ہے میں نے آج تک ایسی چیز نہیں دیکھی.